أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2-3 مقامات سے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر یہ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے سے اوپر والے کا اعتماد حاصل کر لے، اس کی محبت اس کو مل جائے. اگر فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے فیکٹری کا مینیجر اس سے محبت کرے، اس کو پسند کرے، تو رات دن وہ یہی کوشش کرتا ہے. اگر کسی ادارے میں پڑھ رہا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے اساتذہ مجھ سے محبت کریں. ہر بندے کی یہ کوشش ہے کہ وہ محبوب بن جائے. تو سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین محبت کرے، کیونکہ یہ ساری محبتیں جو ہیں یہ عارضی ہیں اور دائمی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. تو جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو سمجھیں کہ اس کو سب کچھ مل گیا. اس کی دنیا بھی اچھی اور آخرت تو بہترین ہو جائے گی. تو اللہ پاک نے چند اوصاف بیان کیے ہیں اپنے کلام کے اندر، اپنی کتاب کے اندر. تو ان اوصاف کو اپنا لینے کی وجہ سے
انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پہلی صفت فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اب احسان کا اعلیٰ درجہ تو یہ صحابہ کرام کو حاصل تھا کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت کے اندر رہتے ہوئے اس درجے کو پایا، جس کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے احسان کا ایک درجہ خود بیان فرمایا ہے۔ حدیث جبرائیل کے اندر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس طرح انسان عبادت کے اندر متوجہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے معبود کو دیکھ رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر تجھے یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو پھر یہ بات تو یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب عبادت یوں ہوگی کہ انسان یہ سمجھے کہ میرا معبود مجھے دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عبادت پھر اخلاص کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ کرے گا۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اور ایک اللہ والے نے آپ نے مریدین کا امتحان لینا چاہا تو ان سب کو ایک مرغی کا بچہ دے دیا، پرندہ دے دیا، اور فرمایا کہ اس کو وہاں جا کر ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ سب چلے گئے، کسی نے دیوار کی اور لے لی، کسی نے درخت کی اور لے لی، بہرحال سب ذبح کر کے آگے۔ فرمایا کسی نے دیکھا تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ایک ان کا مرید وہ اسی پرندے کو واپس لے کر آ گیا۔ فرمایا تو چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکا؟ اس نے عرض کی حضرت یہ کام تو مشکل نہیں تھا لیکن آپ کی شرط جو ہے نا وہ مشکل ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ میں جہاں بھی گیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ پاک سے چھپ نہ سکا اور چھپ سکتا بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے ذبح نہیں کیا۔ آپ نے یہ شرط لگائی تھی کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ سب ناکام ہو گئے اور آپ جو ہے نا یہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ عبادت اس طرح کی جائے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ درجہ نہیں حاصل تو یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے کہ ان کو درجہ احسان حاصل تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں
55 حج کیے. آپ کی پیدائش جو ہے وہ سن 80 میں ہوتی ہے اور آپ کی وفات 150 ہجری میں ہوئی. وفات 150 ہجری میں، پیدائش 80 ہجری میں. تو یعنی آپ نے اپنی عمر کے 15 سال سے لے کر وفات تک تواتر کے ساتھ حج کیے. آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے محبوب بنے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسود بن یزید کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 80 مرتبہ حج کیا. اللہ پاک نے اتنا ان کو سعادت مند بنایا کہ 80 مرتبہ حج کا موقع انہیں عطا فرمایا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ 200 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے. حالانکہ ان کی مصروفیات تھی، یہ نہیں کہ کوئی فارغ تھے، قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے اپنے زمانے میں، لیکن اس کے باوجود بھی 200 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ روزانہ قرآن پاک کی ایک منزل تلاوت بھی کیا کرتے تھے. یعنی 7 دنوں کے اندر قرآن پاک کو مکمل کرتے تھے. تو کس قدر اللہ نے اپنا محبوب بنایا. تو پہلی صرف میں نے یہ ذکر کی کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو کیا یہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم کثرت کے ساتھ نوافل نہیں پڑھ سکتے؟ اب یہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، 1 ہفتے کی مسافت پر ہے. تو ابھی سے ہم تہیہ کر لیں کہ ہم جتنی نوافل پڑھتے تھے اس سے تعداد بڑھا دیں گے. ہمارے نفلوں کی تعداد ابھی سے بڑھ جائے تاکہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہو تو پھر ہمیں کثرت کے ساتھ نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں. یہ ابھی سے اہتمام ہو. تو دوسری صرف یہ ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یوں تو اللہ پاک نے سارے سمندر پیدا فرمائے، اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں کہ ان کا کنارہ کسی کو نہیں مل سکا. اور لیکن اللہ پاک کو 2 قطرے بڑے محبوب ہیں. ایک قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسوؤں کا نکل آئے، اور دوسرا قطرہ خون کا جو اللہ کے راستے میں شہید کا گر جاتا ہے. یہ اللہ کو بڑے پسند ہے. اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 شخصوں کا جہنم میں جانا اس طرح محال ہے جس طرح کے جانور کے تھنوں سے دودھ نکال لیا جائے تو اس دودھ کا تھنوں کے اندر واپس ہونا محال ہوتا ہے. کوئی واپس کر سکتا ہے؟ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اسی طرح 2 شخص جہنم کے اندر نہیں جائیں گے. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے بے پڑے،
اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں چوکیداری کرے، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور توبہ کرنے والا شخص اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر تو حکومتوں کا یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ فائلیں جو ہے نا وہ دبا لیتے ہیں، ان کو ختم نہیں کرتے، اور جب مطلب آ پڑتا ہے نا پھر ان کو لے آتے ہیں سامنے کہ بھائی کہاں بچو گے، تمہارا تو یہ ریکارڈ ہے، یہ مقدمات بن گئے۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ قانون ہے کہ اللہ جب توبہ کی وجہ سے معاف فرماتے ہیں تو بالکل اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ کلمہ عفو ایسی پھیرتے ہیں کہ اللہ پاک فرشتوں کے دماغوں سے بھی اس کوتاہی کو ختم فرما دیتے ہیں، اور نامہ اعمال سے بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے ہاں یہ ضابطہ ہے کہ جو شخص توبہ کر کے آ جاتا ہے، معافی مانگ کے آ جاتا ہے، اللہ اس کو تانا نہیں دیتے۔ اللہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ زندگی ایسے گزار کے اب آگے ہو، چاہے زندگی کے آخری عمر میں آپ کے توبہ کر کے آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں سے کہہ دیں جو اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کر چکے ہیں، میری رحمت سے نا امید مت ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ تو پہلی صفت کیا تھی؟ محسنین، احسان کرنے والے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، کہ توبہ کرنے والے۔ اور تیسری صفت ہے ان اللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پاک کرنے والوں، پاک بننے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ہم تو دنیا میں جو سب سے زیادہ گندا میل کچیل کے ساتھ ہو، بالکل پھٹے پرانے کپڑے، بلکہ کپڑے بھی نہ پہنے ہوں، تو ہم کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تو خود پاک ہیں اور پاکی کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ طیب یحب الطیب، کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہیں اور پاکی کو پسند فرماتے ہیں۔ قباء والوں کے بارے میں نازل ہوئی آیت کہ وہ مسجد جس کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پر ہے، اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پاک بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی پاک بننے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم کیا عمل کرتے ہو کہ تمہاری اللہ پاک نے توصیف فرمائی ہے، تعریف فرمائی ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ڈیلے کے ساتھ استنجا کرتے ہیں اور پھر پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی وجہ سے اللہ پاک نے تمہاری تعریف فرمائی ہے۔ تو پاکی پر اللہ پاک تعریف فرما رہے ہیں اور اپنی محبت کا اعلان فرما رہے ہیں، واللہ یحب المطہرین،
کہ اللہ تعالیٰ پاک بننے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اب تک میں نے آپ کے سامنے 3 صفات بیان کر دی ہیں، ایک احسان ہے، دوسری توبہ ہے، اور تیسری جو ہے نا وہ پاکی ہے۔ اور اسی طرح ایک صفت تقوی ہے، فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت فرماتے ہیں۔ تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے بچنا، اور جن کو حلال فرمایا ان کو اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا اور اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ تو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ ان کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے بھی اللہ کے محبوب ہیں، اور اسی طرح ان اللہ یحب المقسطین، جو لوگ انصاف کرنے والے ہیں ان سے بھی اللہ محبت فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جہاد کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو محبوب ہیں۔ تو اللہ کو مجاہدین کے ساتھ بھی بڑی محبت ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنا جان مال سب کچھ پیش کر دیتے ہیں، اللہ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ صفات ہیں، چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ان صفات کو ہم اپنائیں، تو ان صفات کو اپنا کر ہم اللہ کے کیا بن سکتے ہیں؟ محبوب۔ اللہ کے کیا بن سکتے ہیں؟ بولے نا یار، کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پیسے لگتے ہیں۔ اللہ کے کیا بن سکتے ہیں؟ محبوب بن سکتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کریں گے، لیکن ان اوصاف کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے ان اوصاف کو اپنائیں گے، اللہ ہم سے محبت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔